بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا ظلم و ستم اور جنیرہ کا ایمان لانا۔ ابو جہل کی نظر جب ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس کنیز کا نام جنیرہ تھا۔ جنیرہ کون تھی، اس کا خاندان کیا تھا اور کن حالات کی وجہ سے جنیرہ سلطنت روما سے مکہ کے بازار غلامی میں ناقدری جنس کی طرح فروخت ہو گئی، ان باتوں سے ابو جہل کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ ایک مرتبہ جنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکین سے بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہا بلند ہوا۔ جنیرہ کو دیکھتے ہی مالکین نے روبدار آواز سے اسے بلایا، او جنیرہ ادھر آ، میرے پاؤں دبا۔ جنیرہ سعادت مندی سے مالکین کے پاس گئی اور پاؤں دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکین نے ابو جہل سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ ابو جہل نے کہا، آج، ابھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ ابو جہل چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا لگایا اور کہا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور جلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی۔ ابو جہل کی یہ تمام باتیں جنیرہ کی یادداشت میں رہ گئی۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علام کے تعلقات قبیلہ بنو مخزوم سے بھی تھے، اور بہت سے لوگوں کی طرف جنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات رکھتی تھی۔ پھر یہ عمر بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے بارے میں زہر سے بھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنا زہر اگلتے، اتنا ہی جنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی باندی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے جنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ ان کے شوہر یاسیر اور 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ کا خاندان چوری چھپے نوری نبوت سے اپنے قلب روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے جنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیال سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور سب انسان آپس میں برابر ہے۔ نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی عجمی عربی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح مقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ہو۔ ان باتوں میں جنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ روز کسی طرح حضرت سمیہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی۔ سراپائے محبت وہ رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی جنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش پھنسا، گویا پھٹ پڑا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ نبوت کی جیا پشیوں سے جنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ جنیرہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنیرہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے محرمت فرمائے اور طاقت فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرے۔ جنیرہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئی، لیکن عشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ابو جہل کو آخر معلوم ہو گیا کہ جنیرہ مسلمان ہو گئی ہے اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمرو بن ہشام بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت جنیرہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت جنیرہ پر اتنا برا ظلم و تشدد کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقے سے مجالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا، اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چھڑی سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ حضرت جنیرہ کا پورا جسم زخمی رہتا اور اس میں سے خون اور پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پر گمزان تھی جہاں مادی جسم کو آدھی روح کے کھول یا لباس کی صورت میں یہ دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جنیرہ کے اوپر ہونے والے مجالمن کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایما پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دے، اور اس سے کہا کہ جنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرست شخص تھا، لہٰذا اس نے حکارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت جنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ابو جہل یہ لہجے میں بولا، دیکھ، لات و عزا نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے حضرت جنیرہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت جنیرہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے کہ دیکھو، جنیرہ کو لات و عزا نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت جنیرہ کے سامنے کہی تو حضرت جنیرہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم، لات و عزا لکڑی و پتھر کے بت ہے، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی چلی گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری یہ بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت جنیرہ کی یہ بات سن کر سارے مشرکین نے تنجیہ کہا لگایا اور زیادہ مضاحکہ خیز انداز میں حضرت جنیرہ کی یہ باتیں سن کر ہنس ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت جنیرہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہے لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت جنیرہ سو کر بیدار ہوئی تو ان کے بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اب ان کی بینائی پہلے سے کئی زیادہ تیز تھی۔ حضرت جنیرہ کی بینائی کے واپس لوٹنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت جنیرہ کی بات کا مزہ لے کر مضاحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم جنیرہ کو فروخت کرو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل جنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے اپنی ہی بات کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس سے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت جنیرہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔